इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से तरसते, नलकों में पानी से महरूम, कूड़ों के ढेरों और टूटी फूटी सड़कों के सताए हुए कराची वालों का एहसास महरूमी बढ़ रहा है और ख़तरनाक हद तक बढ़ रहा है। लोग राह तक रहे हैं कि कब वज़ीर आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ इस शहर का कर्जा उतारेंगे, MQM कब इसका कर्जा उतारेगा और कराची के आंसू कब और कौन पूछेगा। कल एक बार फिर वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और उनके सियासी इत्तेहादी MQM पाकिस्तान के वज़ीर क़ानून डॉक्टर फ़रूक नसीम ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें MQM को एक और वफारकी वज़ारत देने पर तो इत्तफ़ाक़ हो गया, लेकिन कराची वाले अभी तक अपने हुकूक़ के लिए इंतज़ार में हैं। MQM को वज़ारत मिल जाएगी, लेकिन कराची वालों के आंसू कब पोंछे जाएंगे इसके बारे में फ़िलहाल कोई इत्तला नहीं है। MQM के मेयर कराची वसीम अख्तर और मेयर हैदराबाद तैयब हुसैन को बाख्तियार बनाने पर कहा यह गया है कि इस मीटिंग में जोर दिया गया। आखिर किस तरह से ये बाख्तियार बनाया जाएगा इसका कोई जिक्र नहीं, क्योंकि कवानीन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मेयर कराची और मेयर हैदराबाद को माली पैकेज देने पर बात हुई, कैसे दिया जाएगा इसके बारे में भी नहीं बताया गया, लेकिन कराची के अधूरे तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने की तरजीहात हमें नहीं मालूम है कि इस वक्त कहाँ गुम है। कराची ने तहरीक इंसाफ को ये वाहिद शहर है जिसने भरपूर मैंडेट दिया था PTI को। कौमी असम्बली में 14 और सिंध असम्बली में 22 नशिस्तें मिली थी। इमरान खान को वज़ीर आज़म, डॉक्टर आरिफ अलवी को सदर, इमरान इस्माइल को गवर्नर सिंध के मनसब पर इसी कराची ने पहुँचाया। फैसल वारडा, अली जैदी, डॉक्टर फ़रूक नसीम, खालिद मकबूल सिद्दीकी वफाकी काबीना में कराची से शामिल है, लेकिन कराची वालों की तहरीक इंसाफ और MQM से जुड़ी उम्मीदें पूरी होती दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही हैं। बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। सिंध का 90% और मुल्क का 70% टैक्स देने वाला शहर कराची सिसक रहा है और कराची के मेगा प्रोजेक्ट बरसों से खटाई में पड़े नज़र आते हैं। ग्रीन लाइन बस सर्विस मंसूबा हो वो वफाक और सिंध की चपकलिश की नज़र है। ब्लू लाइन, रेड लाइन, येलो लाइन, ऑरेंज लाइन, रैपिड बस मनसूबे का तो कोई जिक्र भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन गुजर चुकी है, लेकिन कराची सर्कुलर रेलवे पर काम भी शुरू नहीं हुआ है। कराची मास ट्रांजिट के लिए 5 अरब के लागत का कंप्यूटराइज इंतजाम अभी तक फाइलों में है। 3 अजला में कचरे उठाने के ठेके दिए गए, आधे कराची में कोई निज़ाम तक नहीं है। कराची को पानी की फराहमी का K4 मनसूबा 10 साल से ताख़ीर का शिकार है, न जाने मज़ीद कितने साल ताख़ीर रहेंगी। और 15 अरब रुपए के कराची के सेफ सिटी मनसूबे पर तो काम ही शुरू नहीं हुआ है। आपके इल्म में है कि कराची जैसा शहर दुनिया में कोई नहीं है जहाँ पे कोई सेफ सिटी मनसूबा नहीं है, जहाँ पे कोई सरकारी बस नहीं चलती। 11 साल हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, 11 बसें कराची को नहीं दी हैं। मगर अब शिकायत हो रही है तहरीक इंसाफ से, इमरान खान से, उनके गवर्नर से, क्योंकि न सिर्फ वो बयानात और वो वादे और वो जो उम्मीदें इलेक्शन से पहले उन्होंने कराची वालों को दिखाई थी वो तो पूरी नहीं हुई, बल्कि वो वादे और वो उम्मीदें और वो डेडलाइंस जो उन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद सामने रखी थी वो तक पूरी नहीं हुई। हमारे इस प्रोग्राम में मुसलसल गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल आते रहते हैं और मुख्तलिफ वादे कराची से करते रहते हैं। ग्रीन लाइन का मंसूबा है, हुकूमत पाकिस्तान ने अब ये बेड़ा खुद उठा लिया है कि हम खुद सारा 100% खर्चा करेंगे। अब हम इसको बहुत स्पीड से कर लेंगे प्रोजेक्ट को। रेड लाइन का हमारे पास साथ वर्ल्ड बैंक का इस वक्त ताउन से एक काफ़ी नज़दीक हम पहुंच गए उसके अप्रूवल्स के। बायो फ्यूल के ऊपर बेस करके इसको हम बनाएंगे। 7 प्रोजेक्ट इस वक्त ऑन गोइंग हैं कराची में। हमारे पास साइड मंगोपी रोड है, हमारे पास 3 फ्लाईओवर्स हैं, हमारे पास नई सीवरेज लाइन डाल रहे हैं, 66 इंच की पानी की लाइन डाल रहे हैं और रोड बड़ी ज़बरदस्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हम रोड बना के दे रहे हैं जो लोड बेयरिंग रोड होगी। थोड़ा सा सोल्यूशन जो पानी का डीसैल से मिल सकता है उसके ऊपर काम चल रहा है। वाटर डीसैलिनेशन 3 डीसैलिनेशन प्लांट हमने डाले हैं, जो एक कोरंगी क्रीक पे, एक हम डिफेंस में और एक बिन कासिम पे लगाना चाह रहे हैं। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हम लगा रहे हैं और एक हम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं।
ان تمام ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل. بہت بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب. یہ بتائیے گا 10 مہینے ہو گئے پی ٹی آئی کی حکومت کو, اب تو وہ وعدے جو کہ الیکشن سے پہلے کیے تھے وہ تو خیر کیا ہی پورے ہوتے, وہ وعدے جب آپ نے گورنر بننے کے بعد یا عمران خان نے وزیر اعظم بننے کے بعد کیے تھے اس پہ بھی عمل نظر نہیں آتا ہے. اسپیسیفکلی آپ نے کئی چیزیں ہمارے اس پروگرام میں آر او پلانٹس, پانی کے حوالے سے منصوبے, مگر اس میں کہیں پہ کوئی ڈیولپمنٹ, کوئی ٹھوس چیز مجھے کہیں گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہی ہے. بہت ہی تشویش کی بات ہے یہ تو. شکریہ کامران بھائی. اس میں معاملات یہ رہے کہ عذر پیش نہیں کروں گا آپ سے, لیکن اس میں معاملات یہ رہے کہ فائنینشلی بہت ٹائٹ تھے حالات, اور آتے ساتھ ہی جو کہتے ہیں نا سر منڈاتے اولے پڑنا شروع ہو گئے, تو اس طرح کے معاملات تھے. پاکستان ایک ایسے دہائی پہ کنارے پہ پہنچ گیا تھا کہ جہاں سے ری پیمنٹس پاکستان کی بڑی مشکل ہو رہی تھی. ممکن نہیں تھا کہ وہ ری پیمنٹس کسی طرح ہوں, اور مجبوراً آئی ایم ایف کی طرف جانا پڑا. بجٹ میں کٹوتی کرنی پڑی, بہت سارے اخراجات کم کرنے پڑے. تو لیکن اب الحمدللہ کچھ معاملات سنبھلے ہیں. تو ابھی 42.5 بلین کا اجرا ہوا ہے پی ایس ڈی پی میں, جس میں سے بیشتر منصوبے آلریڈی جاری ہیں. جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ سپٹمبر میں وزیر اعظم کو کراچی بلا کے اور ان منصوبوں کا افتتاح کرائیں گے. تو انشاءاللہ کم سے کم 5 منصوبے بڑے جو ہے وزیر اعظم اس کا افتتاح کریں گے. گرین لائن کے پیسے بھی مختص کر دیے گئے ہیں, اب گرین لائن کے ہم ٹینڈرنگ کرنے جا رہے ہیں. اور جو باقی منصوبے تھے, آر او پلانٹس کا آپ نے ذکر کیا, آر او پلانٹس کے بھی پیسے مختص ہو گئے ہیں. آر او پلانٹس بھی فوری طور سے لگنا شروع ہو جائیں گے. تو اب یہ چیزیں میرے خیال ہے کہ اب ناؤ دے ول کیچ اپ اسپیڈ. ہمیں کوئی تھوڑی سی جو بیوروکریسی کا جو ایک انداز اپنا ہے فائل کو چلانے کا, اس میں بھی تھوڑی سی دقت آئی. معاملات کہیں ادھر پھنس جاتے ہیں ادھر پھنس جاتے ہیں. تو وہ اب انشاءاللہ وہ نکل گیا سارا, جو معاملات جہاں بھی رک رہے تھے. تو اب یہ لیکن جو جڑ ہے گورنر صاحب وہ یہ ہے کہ بھائی کراچی پریفرنس نہیں ہے پیپلز پارٹی کا. وہ کہتے ہیں ہمیں ووٹ نہیں ملتے تو ہمیں واسطہ نہیں ہے اس سے بھی, مگر انہیں اس بات سے واسطہ ضرور ہے کہ یہ سندھ کا 90 سے 95% بجٹ یہاں سے ملتا ہے, یہاں سے محصولات ملتے ہیں. لیکن اس کے بعد کراچی کے تو آنسو نہیں پوچھے جاتے. کراچی کو مسئلہ ہے, کراچی نے آپ کو ووٹ دے دیا تھا, ایم کیو ایم کو ووٹ دے دیا تھا. آخر اس دلدل سے کراچی کو نکالنے کا کوئی منصوبہ سامنے آیا؟ ابھی ایک بار پھر آپ لوگ پرائم منسٹر سے ملے, تو جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو کیسے یہ کراچی آگے بڑھے گا؟ نہیں کامران بھائی, بنیادی ایشو تو یہ ہے کہ کراچی کو خاص طور سے میں کہوں گا پورے سندھ میں, اول پورے سندھ کی کوئی حالت بہت اچھی نہیں ہے, لیکن کراچی کو خاص طور سے بڑا اگنور کیا گیا پچھلی حکومتوں میں. ایک دہائی سے تو کم سے کم کراچی بالکل ایک اگنورڈ چائلڈ بنا ہوا ہے, ایک سوتیلا بچہ جو ہوتا ہے وہ کہہ لیں. اور کیونکہ یہ کاسموپولیٹن سٹی ہے, یہ وہ شہر ہے جو پورے پاکستان کو ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے. یہ وہ شہر ہے جو پاکستان کو جابز آفر کرتا ہے. یہ وہ شہر ہے جو پورے پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں کو اپنے اندر سموتا ہے, بائیں کھول کے انہیں بلاتا ہے اپنی طرف. اور اس کے ساتھ یہ حالات اور معاملات کرنا کہ اس کا کچرا اٹھانے والا کوئی نہ ہو, اس کی سڑکیں بنانے والا کوئی نہ ہو, اس کی طرف دیکھنے والا کوئی نہ ہو. تو یہ اس پہ ان پروجیکٹس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ کیا پرائم منسٹر آئیں گے سپٹمبر میں, اور جو آپ کہہ رہے تھے کہ 5 میگا پروجیکٹس یا 6-7 میگا پروجیکٹس جو ہیں وہ لانچ ہو جائیں گے, کیا اسٹیٹس ہے اس کا؟ فاؤنڈیشن نہیں کامران بھائی فاؤنڈیشن نہیں, ان کا افتتاح کریں گے. یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوں گے, ان کا افتتاح کیا جائے گا. ہم نے بڑی زبردست قسم کے 5 پروجیکٹس آن گوئنگ ہیں جو سپٹمبر میں انشاءاللہ کمپلیٹ کر کے پرائم منسٹر سے افتتاح کرائیں گے. اس کے اندر فلائی اوورز ہیں, بریجز ہیں, مین شاہراہیں ہیں انڈسٹریل ایریاز کی. ہم اور اس کے اندر مزید چیزیں ڈالتے چلے جا رہے ہیں. اور بیوٹیفیکیشن ہے, جو گرین لائن کا جو ہے سارا اس کے ارد گرد اولڈ ٹاؤن کر کے اس کو بیوٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں, تو یہ سب چیزیں سپٹمبر میں یہ رول آؤٹ ہو جائیں گی, یہ سب کراچی والوں کے استعمال میں ہوں گی, اور کوئی بڑا شو ہوگا سپٹمبر میں پرائم منسٹر آئیں گے. میری اٹموسٹ ایفرٹ اور خواہش ہے کہ 5 منصوبے کراچی میں افتتاح کراؤں وزیر اعظم سے, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کو ہم بھرپور طریقے سے اس کا افتتاح کرائیں گے. اور جب یہ کھلیں گے نئے منصوبے تب آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ یہ کس نوعیت کے اور کتنے بڑے منصوبے کمپلیٹ کر گئے اتنے جلدی. یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو کراچی میں ویسی ریسورسز کا بڑا ایشو ہے, سندھ گورنمنٹ کا تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, لیکن جو وفاق سے یہ پیسے آ رہے ہیں, جو یہاں پہ پرائم منسٹر پیسے دے رہے ہیں, تو وہ پورے کے پورے خرچ ہو جائے, اس میں کوئی کرپشن نہ ہو,
کیونکہ ابھی سے آوازیں آنے لگی ہے کہ کوئی 10% کی بات کر رہا ہے، کوئی 15% کی بات کر رہا ہے. یہ تو کراچی کے ساتھ بڑا ظلم ہوگا، اور یہ تو بالکل اس کے کانٹریری بات ہے جو عمران خان اور پی ٹی آئی کہتی رہی ہے. اس کو انشور کیسے کریں گے کہ جو پیسہ آئے وفاق سے وزیر اعظم بھیجے وہ پورا کا پورا خرچ ہو؟ اس میں 2-3 چیزیں ہم نے کی ہیں. ایک تو ہم نے سب سے پہلے تو کوشش یہ کریں کہ FWO اور NLC اس کے میجر کانٹریکٹرز رہیں منصوبوں کے، تاکہ جو چیزیں ہیں وہ بالکل شفاف طور سے سامنے آ جائیں. اس کے علاوہ ہم تھرڈ پارٹی آڈٹ کا اس کے اندر نظام رکھ رہے ہیں کہ جو معاملات ہوں وہ تھرڈ پارٹی آڈیٹر اس کے اندر بیٹھیں. پھر ہم نے پروفیشنلز اس میں لوگ رکھے ہیں ڈفرینٹ واک آف لائف سے. انجینئرز ہم نے اس کے بورڈ میں ڈالے ہیں، ہم نے آرکیٹیکٹس اس میں ڈالے ہیں، اکاؤنٹنٹس ڈالے ہیں، ہم نے وہ لوگ ڈالے ہیں جن کو آڈیٹرز کہتے ہیں آپ کو، آڈیٹرز ہم نے اس میں ڈالے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ڈالے ہیں، تاکہ وہ لوگ بیٹھ کے اس کو مانیٹر کریں. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس شہر میں یا اس صوبے میں یا ملک میں کوئی مقام اپنے فیلڈ میں حاصل کیا ہوا ہے. آرکیٹیکٹس ہیں تو ٹاپ لیول کے آرکیٹیکٹس ہیں، اکاؤنٹنٹس ہیں تو ٹاپ لیول کے اکاؤنٹنٹس ہیں، تاکہ وہ بیٹھ کے دیکھیں. اور اس میں نے آپ سے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ خواہش ہماری یہ تھی کہ اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اس کے اندر شامل ہوں. اور اس کے لیے میں نے وزیر اعلیٰ کو خط بھی لکھا تھا کہ یہ کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی جو بنائی ہے وزیر اعظم نے، اس میں آپ اپنے نمائندے دیں تاکہ وہ بیٹھ کے SIDCL کو اوورسی کر سکیں، ساری چیزیں دیکھیں. اور اگر اس کے اندر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ فائنینشیل خردبرد ہے، یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی مس اپروپریشن آف فنڈز ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ منصوبہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی جگہ یہ ہونا چاہیے، تو اپنی رائے دیں، بیٹھیں اس کے اندر چیک کریں. بٹ انفارچونیٹلی وہ انہوں نے مناسب نہیں سمجھا اس میں. یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے کراچی کا، یہ گرین لائن منصوبہ. نواز شریف صاحب دے کے گئے تھے اور کافی حد تک انہوں نے جتنا بھی کام ہوا تھا وہ کافی حد تک انہوں نے ہی کرایا تھا. ابھی اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ آپ نے پچھلے پروگرام میں مجھ سے کہا تھا کہ یہ ہمارا زبردست اس پہ کام چل رہا ہے، سپٹمبر میں ہم اس کو رول آؤٹ کر دیں گے، اکتوبر میں یہ چلنے لگے گی. تو اس کا اب کیا سٹیٹس ہے گرین لائن کا؟ پورا شہر ڈسٹرب ہے اس سے، بلکہ ایک بڑی شہر کی آرٹری بہت بری طرح سے اس سے متاثر ہے. کرنٹ سٹیٹس کا یہ ہے کامران بھائی کہ اس میں اب ہم نے ٹینڈرنگ کرنی ہے، بسوں کی ITS سسٹم کی پرچیز کرنی ہے، جس کے پیسے ہمارے پاس نہیں آئے تھے. اب ہمارے پاس اس کے پیمنٹ پیسے آ گئے ہیں. ورلڈ بینک نے بھی اس کے اندر خواہش کا اظہار کیا ہے ہمارے ساتھ پارٹنر کرنے کا، اور ہمارے ساتھ اور بہت سارے جو دیگر لوگ ہیں جو بسوں میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، ٹرانسپورٹ میں یا اس کے سسٹم میں، ان لوگوں نے بھی ایکسپریشن آف انٹرسٹ ہمیں دینے شروع کر دیے ہیں. تو وہ انشاءاللہ سپٹمبر میں تو نہیں، لیکن تھوڑا سا آگے جائے گا ہی. آئی کانٹ گیو یو اے ڈیٹ رائٹ ناؤ، جب تک ہم ٹینڈر کے پروسیس سے نہ گزر جائیں. وہ ڈیٹ تو آدمی فوراً اپنے جذبات میں دیتا ہے کہ جی فوری طور سے ہونا چاہیے، میری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی ہے، لیکن وہ تھوڑا سا کہیں نہ کہیں پھنس جاتا ہے. اب پیسے آئے ہیں تو انشاءاللہ اس کو ہم کوئی بڑی سپیڈ سے کر سکیں گے. میں بھی آپ کے نیکسٹ پروگرام میں کوئی آپ کو ڈیٹ دے سکوں. تھینک یو سو مچ. ہم انتظار کریں گے ڈیٹ کا. بہت بہت شکریہ. گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے شہباز شریف فیملی کے لیے مشکل صورتحال ہے. ایک بہت امپورٹنٹ ملزم پکڑا تھا اس کیس نے، جس نے کہ حوالے کیے، ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجے، اور الزام یہ ہے کہ کرپشن سے پیسے جمع کیے گئے. شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز اس کے مرکزی کردار ہے. حمزہ پر بھی الزام ہے. مشتاق چینی نے ایک بہت ہی سنسیشنل کنفیشنل اسٹیٹمنٹ میجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کرا دیا ہے. وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے اس کیس کے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. رمضان شوگر ملز کے ڈیلر اور شریف فیملی کے مبینہ فرنٹ مین مشتاق چینی نے شہباز شریف صاحب کے بیٹے سلمان شہباز کی منی لانڈرنگ اسکینڈل کا بھانڈا پھوڑا ہے، اور بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی اس حوالے سے. ان کے خلاف وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں، جس کے بعد سلمان شہباز کے ساتھ خیال یہی ہے کہ حمزہ شہباز کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے. نیب کا الزام یہ رہا ہے کہ شہباز شریف خاندان کے اکاؤنٹس میں بے نامی TT کے ذریعے $26 ملین یعنی تقریباً 3 ارب 70 کروڑ روپے کی منظم منی لانڈرنگ ہوئی ہے، جبکہ سلمان شہباز، حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب کی اہلیہ نصرت شہباز اور ان کی صاحبزادیوں کے 95% اثاثے انہی TTs کے ذریعے بے نامی ٹرانزیکشنز کے ذریعے بنائے گئے ہیں. مشتاق چینی نے پرسوں لاہور میں جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے دفعہ 164 کے تحت بیان میں اقبال جرم کیا.
اور یہ کہا کہ وہ دولت کے لالچ میں آ کر شہباز شریف فیملی کے لیے کالے دھن کو سفید کرنے کا کام کرتے تھے. اس کے لیے پرائم منسٹر نواز شریف کے بھتیجے اور چیف منسٹر شہباز شریف کے بیٹے کو انکار کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا. مشتاق چینی نے انکشاف کیا کہ سلیمان شہباز نے جعلی اور فرضی ٹی ٹی اس کے بینک اکاؤنٹ میں منگوائی. اسے اپنے گناہ اور جرم کا احساس ہے, اس سے غلطی سرزد ہوئی ہے, اس کو معاف کر دیا جائے. وہ قانون کی ہر طرح سے مدد کے لیے تیار ہے. مشتاق چینی نے یہ اقرار کیا کہ وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہے. سلیمان شہباز نے 60 کروڑ روپے وائٹ کرنے کے لیے اس کے ذریعے 2 فرضی معاہدے کیے تھے. مشتاق چینی کے بیان کے مطابق ایک معاہدہ سلیمان شہباز اور مشتاق چینی کے درمیان اور دوسرا معاہدہ سلیمان شہباز نے مشتاق چینی اور اس کے بیٹے یاسر مشتاق کے ساتھ کیا تھا. فرضی ناموں کو حقیقی رنگ دینے کے لیے سلیمان شہباز نے اپنے اکاؤنٹ سے 10 کروڑ روپے مشتاق چینی کی کمپنی کے اکاؤنٹ پہ ٹرانسفر بھی کیے تھے. مشتاق چینی نے بتایا کہ اس کی کمپنی کے اکاؤنٹ پہ ٹی ٹی کے ذریعے 50 کروڑ روپے سلیمان شہباز کے سی ایف او نے قاسم قیوم اور دیگر منی چینجز کے ذریعے ٹرانسفر کیے تھے. نیب نے 2.5 مہینے پہلے مشتاق چینی فضل داد قاسم قیوم اور شاہد رفیق آفتاب محمود کو انہی ٹی ٹیز کے حوالے سے گرفتار کیا تھا. نیب نے ملزمان کا شہباز شریف فیملی کو تقریباً 3 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے شواہد ملنے کا دعویٰ کیا ہے, جن میں سے 60 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کا اعتراف کر کے مشتاق چینی اب وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں. خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ سلیمان شہباز کے حوالے سے یہ ایک فیصلہ کن ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس پر مزید ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے ایسٹ ریکوری بیرسٹر شہزاد اکبر ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. بتائیے گا اہمیت سمجھائیے, یہ جو مشتاق چینی وعدہ معاف گواہ بن گئے, اپروور بن گئے ہیں, انہوں نے بیان ریکارڈ کرا دیا ہے حمزہ شہباز اور شہباز شریف فیملی کے خلاف, اس کی امپورٹنس کیوں کہا جا رہا ہے کہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے؟ دیکھیے, مشتاق چینی کا جو اس میں اپروور کی سٹیٹمنٹ ہے اس کیس کے اندر, وہ نارمل اپروور کی سٹیٹمنٹ سے بڑھ کر اس کی اہمیت ہے. کیونکہ ایک تو دیکھیے, اپروور جب ایک شخص بنتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنا اس جرم کے اندر اپنا حصہ, اپنا جو کام ہے اس کو تسلیم کرتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ ایویڈنس بھی فراہم کرتا ہے. اس پرٹیکولر کیس میں مشتاق چینی نے جس ٹرانزیکشن کا اعتراف کیا ہے اور جس جرم کا اعتراف کیا ہے اس کو کورابریٹ کرنے کے لیے ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے. اس کیس میں انہوں نے یہ بتلایا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے ان کا اکاؤنٹ استعمال ہوا فیک ٹی ٹی ریسیو کرنے کے لیے اور پھر آگے سے ایک لائبلٹی کریٹ کرنے کے لیے سلیمان شہباز کے اکاؤنٹ میں. تو انہوں نے جو 600 ملین کی ٹرانزیکشن ہے, جو 501 ہے اور 100 ملین کی الگ ہے, تو یہ جو جتنی ٹرانزیکشن ہے وہ اس کے پیچھے جو کیا محرکات تھے اس کے اوپر انہوں نے بتایا. اور دوسرا, اب وہ جو انہوں نے بیان دیا ہے اس بیان کو جو چیز سپورٹ کرتی ہے وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے جو انڈیپینڈنٹلی بینکنگ انفارمیشن سے لیا گیا ہے. اس میں دوسری جو امپورٹنٹ چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے اندر ٹیلی گرافک ٹرانسفرز ہیں وہ بھی اسی طرح سے انہی فرضی ناموں سے اور فرضی کمپنیوں سے ہوئے ہیں جیسے کہ ہم نے وہ پاپڑ والے کے دیکھے ہیں, کوئی ریڈی بان ہے اس کے دیکھے ہیں, جن لوگوں کا ان ممالک سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, وہ پاکستان سے باہر ہی نہیں گئے ہیں, لیکن ان کے آئیڈینٹیٹیز استعمال ہو کے وہ پیسے پاکستان یہ بتائیے گا ہیں. کہ یہ مشتاق چینی جو تھے یہ تو خود ملزم ہیں, تو کیسے, اور ظاہر ہے کہ ان کو یقین دلایا گیا ہوگا, قانون کیا ہے مجھے وہ بھی سمجھائیے, کہ کیا اس اقبالی بیان کے بعد وہ خود بری ذمہ ہو گئے اپنے کردار سے؟ ان کو کیا فائدہ ہوگا اس اقبالی بیان سے, جو کہ ظاہر ہے کہ جس نے کہ سلیمان شہباز کے لیے بہت مشکل صورتحال پیدا کر دی ہے؟ دیکھیے, اپروور بننے کا جو قانون میں آپشن موجود ہے وہ اپنی جگہ ہے اور اس میں 2 سٹیج پروسیس ہوتا ہے. پہلا پروسیس تو اس کیس میں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے تحت اپروور بننے کی آپشن اور اس کا چیئرمین نیب سے اس کو اپروو کرنا. تو ظاہری بات ہے جب ان کو کورٹ میں پیش کیا گیا تو اس اپروور کے بعد ہی کیا گیا, لیکن ان کو اپروول کے سٹیٹس کو جو اپروول ملے گا وہ ایونچولی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی طرف سے ملے گا, کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ انہیں اس چیز کو اگر کنونس ہو گئی کہ ان کو اپروور بنایا جا رہا ہے اور وہ بالکل قانون کے مطابق ٹھیک ہے, تو پھر ظاہری بات ہے ان کو بینیفٹ یہ ملے گا کہ ان کو جیل ٹرم نہیں اٹھانی پڑے گی, لیکن
وہ سزا یافتہ ہی شاید تصور ہوں گے، تو وہ اپروور کے سٹیٹس میں تو رہیں گے. تو اور ان اس کے کے علاوہ بیان اگر سے کوئی انہوں نے بینیفٹ یہ جو گھیرا تنگ ہوا ہے یہ سلیمان شہباز پہ ہوا ہے یا یہ کہ پوری فیملی متاثر ہوگی اس پورے حوالے سے، حمزہ اور شہباز شریف صاحب خود؟ دیکھیے جو کیس ابھی تک مجھے نظر آ رہا ہے اس میں تو یہ پوری فیملی ہی امپلیکیٹ ہوتی ہے، بیکاز آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایونچولی جب نیب اپنا کیس عدالت میں داخل کرتی ہے تو اس کیس کے اندر اس کیس میں پورے جو فیکٹ سامنے آتے ہیں وہ کیا ہیں. اب اگر یہ جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے مشتاق کا، اور ان کے شاید صاحبزادے نے بھی سٹیٹمنٹ دیا ہے کیونکہ دونوں کے اکاؤنٹس استعمال ہوئے اور ان کی کمپنی استعمال ہوئی، اب اگر اس کا بینیفٹ ڈائریکٹلی سلیمان نے اٹھایا اور انڈائریکٹلی فیملی کے کسی اور ممبر نے اٹھایا تو یہ ان ٹرانزیکشن کی آگے فردر ری انویسٹمنٹس اور آگے پیمنٹس پہ متعین ہوگا. تو اگر یہ جو پیسہ لایا گیا اور یہ پیسہ انجیکٹ کیا گیا اس سے باقی خاندان کے لوگوں نے فائدہ اٹھایا تو وہ بھی اس زد میں آئیں گے، اور اگر یہ صرف سلیمان شہباز نے انڈیپینڈنٹلی باقی خاندان کے لوگوں سے ہٹ کر اٹھایا تو وہ صرف سلیمان کی حد آئے گا. اچھا ان سے ہٹ کے بتائیے گا اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے کیا لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے؟ آج لنڈن میں مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کی یو کے فارن سیکرٹری سے بھی ملاقات ہوئی ہے. خبر یہ آئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی کو پولیٹیکل بیس پہ ایکسٹریڈیٹ نہیں کریں گے، اور پھر یہ بھی خبر ہے کہ شاید اسحاق ڈار صاحب نے پولیٹیکل اسائلم کے لیے اپلائی کیا ہے. کم از کم آج وہ ہوم آفس تو ضرور گئے تھے کسی انٹرویو کے لیے. آپ کے پاس کیا معلومات ہے اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے؟ دیکھیے کام صاحب، بات یہ ہے کہ اطلاعات جو آ رہی ہیں آج بھی ایک جو ہمارے فورن منسٹر اور برطانیہ کے فورن منسٹر کی سٹیٹمنٹ کو صرف کاٹ کے پیش کیا گیا. ہمارا برطانیہ کے ساتھ، اور یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، برطانیہ کے ساتھ ایکسٹراڈیشن ٹریٹی کے اوپر ٹیکسٹ تقریباً فائنلائز ہو چکا ہے. اس کے اوپر ہماری اس وقت نیگوسیشنز جاری ہیں، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ اس سال ہم ایکسٹریڈیشن ٹریٹی پاکستان اور برطانیہ کے درمیان سائن کر لیں. جو آج وہاں کے وزیر خارجہ جیرمی ہنٹ نے بات کی وہ یہ بات ہے کہ ہم کسی بھی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز کے اندر ایکسٹریڈیشن نہیں کریں گے. تو یہ تو پاکستان بھی کسی کو، اگر کوئی دوسرا ملک ہم سے کسی بھی ملزم کو یا مجرم کو ایکسٹراڈائٹ کرانا چاہے گا تو یہ ایک سٹینڈرڈ لائن ہوتی ہے جو کہ ہر ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کے اندر ہوتی ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہوگی اس شخص کی حد تک، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز نہیں ہوں گے، ڈویلٹی آف کرمنالٹی ہونی چاہیے، یعنی کہ جو جرم ہمارے ملک میں ہے اس ملک میں بھی جرم ہونا چاہیے. یہ سٹینڈرڈ پریکٹس ہے جو کہ تمام ایسے عالمی معاہدوں میں ہوتی ہے، تو وہ تو آلریڈی اس کے ٹیکسٹ کا حصہ ہے. جہاں تک اسحاق ڈار صاحب کے ایکسٹریڈیشن کی بات ہے تو اس کے اوپر ریسنٹلی ہم نے ایک MOU سائن کیا ہے برطانیہ کے ساتھ جو کیٹیگوریکلی اور اسپیسیفکلی اسحاق ڈار کی ایکسٹریڈیشن سے متعلق ہے، اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس کا نیکسٹ سٹیپ جو برطانیہ کے جوڈیشل سسٹم ڈیو پروسیس میں سے ہو کے گزرنا ہے، اب اس کی طرف وہ کیس بڑھ رہا ہے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ لگتا یہ ہے، بیکاز میں یہ بھی بڑا کلیئر کر دوں کہ برطانوی حکومت انڈر اوبلیگیشن ہے کہ وہ کبھی بھی یہ بتا نہیں سکتی کہ کس نے اسائلم اپلائی کیا ہے یا نہیں کیا. یہ ان کی قانونی کمپلشن ہے، لیکن بظاہر حالات سے یہی لگ رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے وہاں پہ سیاسی پناہ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے برطانیہ سے یہ ریکویسٹ بھی کی تھی کہ اگر انہوں نے اپلائی بھی کیا ہوا ہے تو آپ اس کو شواہد کی بنیاد کے اوپر دیکھیے، اور دونوں کیسز کو آپ ایک ساتھ اس کے اوپر ڈیسیژن کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ان کو کس بنیاد کے اوپر آپ نے اسائلم اپلائی کیا ہے. برطانیہ کا جس قانون کو، اسائلم کے قانون کو تھوڑا بہت میں سمجھتا ہوں اور دیکھتا رہا ہوں پچھلے کچھ سالوں میں، وہ بڑا ریسٹرکٹیو ہوتا جا رہا ہے ریسنٹ ٹائمز میں، کیونکہ اسائلم کو اس کو بہت زیادہ مس یوز کیا گیا ہے برطانیہ میں، اور جتنا اسائلم دیا جاتا ہے اس کے پبلک ایکسچیکر کے اوپر اس کا ایک بوجھ پڑتا ہے. تو یہ بات کہہ دینا کہ جی میرے کیسز کے اندر کوئی میری پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوگی یا وہاں پہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں پروسیکیوٹ ہو جاؤں گا، پروسیکیوٹ نہیں ہو سکوں گا،
یہ اگر انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے تو انہیں یہ اس کے اوپر ان کو مطمئن کرنا ہوگا، کوئی شواہد دینے ہوں گے، ان کو یہ بتانا ہوگا کہ پاکستان میں جوڈیشل نظام میں ان کو انصاف نہیں مل سکتا، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ کرنٹ حالات کے اندر وہ کسی طریقے سے ثابت کر سکیں گے، تو یہ تو ان کو بار ثبوت ان کے اوپر ہوگا۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر شہزاد اکبر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کمر سے بریک، نیوز ہیڈ لائنز دیکھ لیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ پاکستان میں باقاعدہ دستاویزی معیشت کا ڈومیننس ہو، پاکستان میں معیشت دستاویزی ہو جائے، پاکستان میں ٹیکس دینے والوں کی تعداد بڑھ جائے، پاکستان میں پاکستانی حکومت کی آمدن میں اضافہ ہو، جس کے لیے اس وقت ایک ہمالیائی چیلنج جو ہے وہ حکومت پاکستان نے اور موجودہ چیئرمین FBR نے اور وزیر خزانہ نے اپنے سامنے رکھا ہے۔ 5,555 ارب روپے جو ہیں وہ اس سال جمع کرنے کا ٹارگٹ سامنے رکھا گیا ہے۔ پاکستان کی معیشت میں سدھار آ جائے، پاکستان کی معیشت ایک بہتر فیز میں داخل ہو جائے، اس کا بڑا دار و مدار، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کی عمارت تعمیر ہونے کی ایک جو بڑی اس کا ستون ہوگا وہ ایمنسٹی اسکیم جو اس حکومت نے جاری کی ہے، جسے ایسٹ ڈیکلیریشن اسکیم کہا جاتا ہے۔ یہ میک اور بریک اسکیم ہوگی پاکستان کی معیشت کو دستاویزی بنانے کے حوالے سے۔ مگر اس سلسلے میں ایک امپورٹنٹ جو حالات ہیں اس وقت وہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں، تشویش کی بات ہے۔ ایمنسٹی اسکیم میں اب صرف 11 دن باقی رہ گئے ہیں، لیکن تمام اندازے اور خبریں یہ بتا رہی ہیں کہ اب تک اس اسکیم پر رسپانس حوصلہ شکن رہا ہے، بلکہ اس وقت تو لگ رہا ہے کہ ایمنسٹی اسکیم کی فلائٹ خدا نخواستہ کریش بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اس اسکیم میں ان معاملات کو جس میں حکومت کو زبردست آمدنی ہو سکتی تھی، جو کہ ایک بہت بڑا پوٹینشل تھا، بلکہ شاید اس اسکیم کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتے تھے، ان پر توجہ نہیں دی گئی ہے۔ اس کی کوئی وجوہات ہوں گی، لیکن بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس ایمنسٹی اسکیم سے باہر ہے، جس کی وجہ سے اس ایمنسٹی اسکیم میں جو بہتری آ سکتی تھی، جو اس میں زبردست اس کے اثرات ہو سکتے تھے، وہ اس وقت اس کا پوٹینشل نہیں موجود ہے۔ مثال کے طور پہ ایمنسٹی اسکیم کے قانون میں سونا، ہیرے جواہرات، نان کسٹمز امپورٹڈ گاڑیاں، پرائز بانڈز، نان فائلرز کے جو شیئرز اور بیرر سرٹیفکیٹس ہیں ان کو ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا، گویا یہ پورا حصہ ایمنسٹی سے باہر ہے۔ مگر یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ حکومت جانتی ہے یا نہیں، لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں جو اب ہم معلومات آپ سے شیئر کر رہے ہیں یہ عام طور پہ اویلیبل نہیں ہے، اور یہ بہت ہی کرٹیکل معلومات ہے۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پچھلی ایمنسٹی اسکیم میں، جو کہ گزشتہ ایمنسٹی اسکیم آئی تھی PMLN کی حکومت میں، ان تمام اثاثوں کو جس کا میں نے ابھی آپ کے ذکر کیا، ان کے ساتھ مشینری، میکینیکل پلانٹس اور قیمتی پینٹنگز وغیرہ تک کو ڈکلیئر کیا جا سکتا تھا۔ ایمنسٹی اسکیم میں ڈکلیئر نہ کیے جانے والے اثاثوں میں، جس کی کہ ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا، ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس میں نہیں ہے، شامل ہو سکتا ہے، اور وہ ہے کہ بھاری مالیت کے سونے اور ہیرے جواہرات کے لیے کوئی کوریج نہیں ہے۔ اور یہ کتنا بڑا معاملہ ہے یہ ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ورلڈ گولڈ کاؤنسل جو کہ ایک مستند عالمی ادارہ ہے، اس کے مطابق، اس کے 10 سالہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں سونے کی سالانہ کھپت 180 ٹن ہے۔ پاکستان میں سالانہ 180 ٹن سونا جو ہے اس کی کھپت ہوتی ہے، جس کی عالمی منڈی میں مالیت تقریباً 12 ارب ڈالر ہے، یعنی کہ 12 ارب ڈالر کا سونے کا کام پاکستان میں ہر سال ہوتا ہے۔ اور یہ سونا آپ کے علم میں ہونا چاہیے، ہم امپورٹ نہیں کرتے، یہ آسمان سے گرتا ہے یا زمین سے یہ پیدا ہوتا ہے یہ نہیں پتا، لیکن یہ ایک بہت ہی بڑا معاملہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسمگلنگ کے ذریعے آتا ہے، اور کیش ادائیگی کی غیر دستاویزی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ یہ پورا معاملہ یہ بالکل غیر دستاویزی معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں سالانہ 7 سے 8 ارب ڈالر کے ہیرے جواہرات اور قیمتی پتھریں بھی کسی ٹیکس نیٹ کے بغیر فروخت ہوتے ہیں۔ یہ پورا ایک کتنا بڑا سیکٹر ہے، اس کا آپ اندازہ اس بات سے بھی لگائیے، اور یہ کتنا اس میں پوٹینشل ہے کہ صرافہ بازار کے بیوپاریوں کے مطابق پاکستان میں اس وقت پورے پاکستان میں تقریباً 22,000 جیولرز ہیں۔ 22,000 جیولری شاپ پاکستان میں ہیں، مگر اب جو فیکٹ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ آپ کو ہلا دے گا۔ صرف 60 جیولرز سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں۔ 22,000 پاکستان میں جیولری شاپ ہے، 60 جیولرز جو ہیں وہ سیلز ٹیکس میں رجسٹرز ہیں۔
21,940 ज्वेलर्स से अगर आप पूछें कि भाई क्यों नहीं रजिस्टर्ड हो, तो वो कहते हैं कि वो सालाना 50 लाख रुपए यानी 14,000 रुपए से कम का बिजनेस करते हैं। रोजाना 14,000 रुपए कम से बिजनेस का बिजनेस करता है एक ज्वेलर। ये ऑफिशियल पोजीशन है। लेकिन अगर आप ज्वेलर्स की दुकानें जाएं, कीमती दुकानें, जगमगाते शोरूम्स, कारीगर, सेल्समैन और इनके रेंट्स देखें तो आपको पता चलेगा। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि 0.001% लोग जो है वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर हैं, बाकी कोई रजिस्टर्ड नहीं है। और ये एक गंभीर सूरत हाल है। और ये आपको मैं बता रहा हूं कि ये जो हम टर्नओवर की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ हम एक साल की बात कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान में मौजूद जो सोना मौजूद है दुकानों में और घरों में, उसका एक अंदाजा लगाया जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1000 टन सोना पाकिस्तान में मौजूद है। गोया के 100 अरब डॉलर से ज्यादा का सोना मौजूद है। और ये तमाम सोना जो है उसको इस एमनेस्टी स्कीम से बाहर रखा गया है। हुकूमत की कानूनी पोजीशन ये है, जो एमनेस्टी स्कीम में है वो ये है कि ये सारा सोना जिसके पास भी है आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। हमने पूछा कि क्या करें, उन्होंने कहा सोना बेच दीजिए और रुपये को डिक्लेयर कर दीजिए। गोया हुकूमत ये चाहती है कि तमाम सोना पाकिस्तान का जो है वो 30 जून से पहले बिक जाए, उसका कैश आ जाए और उस पर एमनेस्टी डिक्लेयर कर दी जाए। ये सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा हिस्सा जो है उसको इससे बाहर रख दिया गया है। और इसमें गोल्ड के स्टॉक इन ट्रेड को, गोल्ड इन हैंड को, गोल्ड जो घरों में है उसके हवाले से किसी किस्म की कोई कवरेज एमनेस्टी में मौजूद नहीं है। तो अब आप सोचें कि पाकिस्तान में, जैसे कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि एमनेस्टी, हम सुनते हैं कि पाकिस्तान की मईशत ICU में है। मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान की मईशत को दस्तावेजी बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए एमनेस्टी स्कीम मेक और ब्रेक का किरदार अदा करेगी। मगर आपने देखा कि कैसे करेगी, जिस स्कीम में जो पाकिस्तान के असासे मौजूद हैं, जिसको कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता। कोई 100 अरब डॉलर के पाकिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तान के बाहर की बात नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो सोना और ज्वेलरी और जवाहरात और हीरे मौजूद है उसको शामिल ही नहीं किया गया। उसके लिए कोई प्लान नहीं है। मगर आई डोंट नो कि इसमें क्या वजह है और क्यों नहीं हो सका। इस तरह और भी मामले हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि इसके अलावा इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें दस्तावेजी तरीके से इन चीज़ों को डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। हुकूमत ने इसके अलावा ये कहा है कि दूसरी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ उनके लिए भी कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं। मिसाल के तौर पे शायद हुकूमत को नहीं पता कि पाकिस्तान में इस वक्त सैकड़ों गाड़ियां ऐसी मौजूद हैं जो बेनामी हैं, जो मुख्तलिफ नामों से मौजूद है। लोगों की अपनी जायदाद है मगर उन्होंने अपने नाम पे नहीं रखी। लेकिन आज वो अगर डिक्लेयर करना चाहें तो उसके लिए उनके पास इस एमनेस्टी में कोई गुंजाइश नहीं है। हमने माहिरीन से पूछा, उन्होंने कहा कम से कम 50 से 70 हज़ार गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि वो एमनेस्टी डिक्लेयर करना चाहते हैं। इससे जो हुकूमत की आमदनी होगी और ये गाड़ियाँ डिक्लेयर हो जाएंगी तो ये ख्याल ये किया जा रहा है कि ये दर्जनों अरबों रुपए होंगे जो सिर्फ इन गाड़ियों से आ सकते हैं। गोल्ड की तो अभी बात नहीं हो रही। पिछली एमनेस्टी स्कीम में 34,000 गाड़ियां, बेनामी गाड़ियां जो थी वो डिक्लेयर हो गई थी और हुकूमत को उस वक्त 10 अरब रुपए की इसमें टैक्स आमदनी भी हुई थी। बहुत अहम बात यह है, एक और अहम बात, कि पाकिस्तान में आज से पहले नॉन फाइलर्स हुआ करते थे। नॉन फाइलर्स का एक कल्चर है जो कि अवेलेबल है और नॉन फाइलर को बाकायदा कानूनी इख्तियार था, मिसाल के तौर पर कि वो स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद सकता था। ऐसे नॉन फाइलर्स जो थे वो बाकायदा शेयर होल्डर हो सकते थे। अब इस स्कीम में उन नॉन फाइलर शेयर होल्डर्स के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं है कि जिन्होंने जो नॉन फाइलर्स है, अब वो अगर उनके पास एसेट्स हैं, ये स्टॉक्स हैं, ये शेयर्स हैं, तो वो कैसे डिक्लेयर करें, इसका भी इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस तरह से ये एक अनडिक्लेयर्ड आमदनी महफूज और मुनाफा बख्श जो है वो उसके हवाले से कोई इस एमनेस्टी में भी कोई सूरत हाल मौजूद नहीं है। इसी तरह से एक और मुनाफा बख्श पार्किंग का पाकिस्तान का इससे पहले तरीकाकार रहा था कि बॉन्ड्स लोगों के पास मौजूद है, प्राइस बॉन्ड्स मौजूद है, मगर एमनेस्टी का बॉन्ड का ये कानून जो है वो बॉन्ड्स पर भी इतलाक नहीं होता। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मार्च 2019 तक आवाम ने 942 अरब रुपए के प्राइस बॉन्ड्स खरीदे थे। सीधी सी बात है, ये 942 अरब रुपए के जो प्राइस बॉन्ड्स लोगों के पास मौजूद है, इस वक्त इसका भी कोई गुंजाइश नहीं है, इसके लिए भी कोई इसमें गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो ये है वो बहुत ही कलीदी मामलात जो इस एमनेस्टी स्कीम की गले में आ गए हैं। अगर ये इस एमनेस्टी स्कीम में इसके लिए कवरेज मौजूद हो, इसको संभोला जाए, तो हो सकता है ये गेम चेंजर साबित हो जाए। और ये वो मामला है जिसको बहुत ही क्रिटिकल मामला है, जिसको आज हम इसमें डिबेट करेंगे। इसके लिए हमारे साथ
ہمیشہ جوائن کرتے ہیں، بڑے پرو ایکٹیو طریقے سے شامل ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین FBR جناب شبر زیدی، ہمارے ساتھ گولڈ اور جیولری ایشوز کے ایکسپرٹ ہیں، لائر بھی ہیں نعیم شیخ ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس وقت ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ ہمیں علی رحیم صاحب بتائیں گے، ٹیکس افیئرز کے ایکسپرٹ ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں. اور اس وقت اوور آل جو ہماری ایمنسٹی اسکیم کی سچویشن ہے، اس کے جو پرابلمز ہے، اس کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی پاکستان کے نامور باخبر صحافی، سینئر صحافی شہباز رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا، آپ کے علم ہے. شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہباز رانا صاحب، پہلے اگر مختصراً آپ بتا دیں، آج آپ نے سٹوری بھی لکھی ہے کہ ایمنسٹی پہ اب تک کا رسپانس جو ہے وہ آپ کے پاس جو معلومات ہے، جو کنفرم معلومات ہے، وہ کیا ہے؟ جی شکریہ کامران صاحب. میں نے آج یہ رپورٹ کیا ہے کہ ابھی کل تک جو تھا FBR کی جو اسکیم تھی اس میں صرف کوئی 250 سے کم لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے اور تقریباً 45 کروڑ روپے کا جو ہے اس میں انہوں نے ٹیکس پے کیا ہے. تو یہ جو رسپانس ہے، یہ جو FBR کی اپنی توقعات تھی اور ہم سب کی جو توقعات تھیں، وزیر اعظم صاحب نے 2 دفعہ جا کے نیشنل لیول پہ اپیل کیے لوگوں سے، اس کے مقابلے میں بہت کم ہے. اس کے جو 3-4 میجر وجوہات ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں ایک تو یہ تھا کہ جو PMLN کی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم تھی، اس میں پاکستان کے جتنے بڑے بڑے ٹیکس پیئرز تھے اور ایون کہ جو ٹیکس پیئرز نہیں بھی تھے، انہوں نے اس سے استفادہ حاصل کیا. 124 ارب روپے کا حکومت کو ریونیو حاصل ہوا اور تقریباً 24 کھرب روپے سے زیادہ کے جو اثاثے تھے ان کو ڈکلیئر کیا گیا. دوسرا جو میرے خیال میں پہلے ہم نے گیج کر لیا کہ یہ کیا ہے. شبر زیدی صاحب، پہلے تو آپ پلیز ہمیں تھینک یو سو مچ، آپ نے جوائن کیا. یہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ چیز رکھی ہے، یہ جو معاملات رکھے ہیں، کہیں اس میں کوئی جھوٹ، مبالغہ یا غلط بیانی تو نہیں ہے؟ پہلے تو یہ بتا دیجئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے مجھے کہا گیم چینجر ہے، تو میں اس کو اس زاویے سے لیتا ہوں کہ میں نے جو ایمنسٹی اسکیم کے سلسلے میں ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، وہ میں ریلائبلی بتا رہا ہوں لوگوں کو کہ میرے پاس کمپلیٹ ڈیٹا بینک کا اویلیبل ہے، میرے پاس کمپلیٹ ڈیٹا اویلیبل ہے اس وقت بجلی اور گیس کے کنیکشن کا. میں نے لینڈ ریکارڈ کا ڈیٹا اویلیبل کر لیا ہے، میرے پاس موٹر وہیکل رجسٹر کا ڈیٹا موجود ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ڈیٹا FBR کے پاس اویلیبل نہیں ہے اور جو ایمنسٹی اسکیم اویل نہیں کرے گا، وہ میرے ذاتی حساب سے وہ پاکستان میں بدقسمت ہوگا اور وہ اس کے ایمنسٹی کے اس قانون کے بعد پچھتائے گا. دوسری بات میں یہ بڑے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ وہ ایمنسٹی اسکیم کی ڈیٹ بڑھائی جائے گی، تو یہ ناممکن ہے. جس پروگرام میں ہم جانے والے ہیں اس میں ایمنسٹی کی ڈیٹ کی بڑھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو عوام کو یہ بالکل ذاتی خیال کرنا چاہیے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایمنسٹی. مگر شبر صاحب یہ تو ہے مجھے آپ نے سوالات ریز کیے. نہیں، ابھی صرف اسی بات پہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایمنسٹی کی اس شرح پہ 30 جون کے بعد نہیں ہے، آگے کی شرح پر تو آپ نے پورے سال کی ایمنسٹی اسکیم دی ہے. میری بات سنو، اس میں ڈیٹ ڈکلیریشن 30 جون ہی ہے جی، اس میں پیمنٹ کی ڈیٹ ہے سر جی. لیکن کمران صاحب لا پہلے سمجھ لیں، ڈیٹ آف ایمنسٹی ڈکلیریشن 30 جون ہے، اس کے بعد پیمنٹ کی ڈیٹ آپ ڈیفر کر سکتے ہیں، مگر آپ کی ڈکلیریشن 30 جون تک کرنی ہے. یہ عوام کو بالکل واضح ہونا چاہیے، اس سے کوئی. اب آپ نے 3 بات دیکھی ہے، میں تینوں کا جواب دینا چاہتا ہوں. پہلی بات آپ نے گولڈ کی ہے. گولڈ کی 2 شکلیں ہیں. ایک گولڈ ہمارا یہ ہمیشہ سے ویو ہے کہ کوئی ایسی انکم جو کمائی نہیں گئی ہو اور بیئر ایسٹ ہو، اس کے اوپر ایمنسٹی نہیں ہونی چاہیے. مگر پاکستان کے معروضی حالات کو بھی آپ نے بیان کیا جو کہ درست ہیں. تو ایمنسٹی کے سلسلے میں گولڈ کے سلسلے میں جو جیولر کے پاس گولڈ اسٹاک ان ٹریڈ ہے، اس کو ہم الاؤ کر سکتے ہیں. اس پہ ہمیں جیولر کی دیں گے کہ وہ ایک الگ چیز ہے اور باقی جو پرائیویٹ گولڈ ہے وہ ایک الگ چیز ہے. تو اگر گولڈ اسٹاک ان ٹریڈ ہے تو ایسٹ میں شامل ہے، وہ ایمنسٹی کے پرویو سے باہر نہیں ہے. یہ فرمائیے گا، یہ ذرا دوبارہ فرمائیے گا کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ گولڈ جو ہے، ذرا دوبارہ فرمائیے تاکہ ہمارے پارٹیسپینٹ سن سکیں. دیکھیں میری بات سنیں. دیکھیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تمام ایسٹ اسٹاک ان ٹریڈ جو ہے، جس کا اسٹاک ان ٹریڈ ہے جیولرز کا، وہ ان کو ہم ایمنسٹی کے اسکیم کے اندر الاؤ کر دیں گے اگر وہ اسٹاک ان ٹریڈ میں شامل کر کے اس کو شامل کریں، کیونکہ ان کے کاروبار کا اسٹاک ان ٹریڈ ہے، وہ اس کا ایسٹ نہیں، وہ پرائیویٹ ایسٹ نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جیولرز کے پاس گولڈ ہے، جو پریشس سٹونز ہیں، جو ڈائمنڈز ہیں، وہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کا اسٹاک ان ٹریڈ ہے ایکچولی.
وہ اسٹاک ان ٹریڈ. اچھا نعیم شیخ صاحب آپ پلیز جوائن کیجئے اور آپ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, آپ کے جو یہ جو گولڈ بزنس ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, اور جو ابھی شبر صاحب نے بات کی ہے یہ آپ کے لیے کوئی نیوز ہے یا آپ کو پتہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ کامران صاحب تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک جو شبر صاحب نے ابھی بات کی ہے یہ ہمارے لیے بریکنگ نیوز ہے, کیونکہ جب اسکیم آئی تھی تو اسکیم کے اندر جو گولڈ تھا وہ آپ ڈکلیئر نہیں کر سکتے تھے, بٹ ہم سب کی انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ یہ عام گولڈ کی بات ہو رہی ہے, اینڈ دس از ناٹ دی اسٹاک اینڈ ٹریڈ, یعنی جو سنیارے ہیں یا جولرز ہیں ان کے پاس جو اسٹاک اینڈ ٹریڈ پڑا ہوا ہے یا ان کے پاس جو جولری پڑی ہوئی ہے وہ ڈکلیئرڈ ہو سکتی ہے. لیکن اس کے بعد ایک FAQs ہیں, فریکوینٹلی آسک کوسچن, FBR نے جاری کیے جس میں کہ انہوں نے ایک کلیریفیکیشن ایسی کر دی کہ جس میں لکھ دیا کہ اس کے اندر گولڈ اور جولری کسی قسم کی ڈکلیئر نہیں کی جا سکتی. اس سے بڑا کنفیوژن پیدا ہو گیا اور ایک بڑی لہر دوڑ گئی سارے جولرز میں جو کہ اس کے اندر فلی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے تھے. تو اگر ہم اسٹاک ہی اپنا نہیں ڈکلیئر کر سکیں گے. یہ ریپریزنٹیٹیو ہے اور پورے کنٹری کے ریپریزنٹیٹیو ہے گولڈ کے. میری بھی آج بہت جیولر سے بات ہوئی ہے, کسی کو یہ نہیں پتا. میں نے آپ کے سامنے واضح کیا, FAQ میں بھی لکھا ہے گولڈ اینڈ جولری وہ پرسنل جولری کی بات ہو رہی ہے. میں اور نعیم صاحب دونوں اکاؤنٹنٹ ہیں, ہم اسٹاک اینڈ ٹریڈ کی نیچر کو سمجھتے ہیں, اور اگر نعیم صاحب کہیں گے تو ہم کل اس کو واضح کر دیں گے کہ اسٹاک اینڈ ٹریڈ جو ہے اس کا گولڈ جو ہے وہ ہم اس کو اس سینس میں کنسیڈر کریں گے. تو نعیم شیخ صاحب یہ تو بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا نا شبر زیدی صاحب نے اس وقت, اور کل اس کی کہہ رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ تحریری ایک امینڈمنٹ بھی جاری کر دیں گے. بڑا مسئلہ حل ہو گیا نا آپ کا. یہ سر ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور شبر زیدی صاحب کے شکر گزار ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا, اور شبر زیدی صاحب کی یہی خوبی ہے کہ یہ مسئلے کو بڑی جلدی حل کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا شبر زیدی صاحب اب آپ یہ بتائیے گا کہ جو اب آ جائے سملرلی جس کا گھر کے سونے پہ آ جائیے, پہلے سونا نپٹا لیجئے, پہلے گھر کے سونے پہ آ جائیے, ڈائمنڈ پہ آ جائیے, پریشیس سٹونز پہ آ جائیے. وہ بھی اسٹاک اینڈ ٹریڈ اگر ہے تو وہ بھی سیم پوزیشن رکھتا ہے, وہ بھی ڈکلیئر ہو جائے گا. بھائی نعیم شیخ صاحب آپ کے پریشیس سٹونز, آپ کے ڈائمنڈز بھی ڈکلیئر ہو سکتے ہیں, اور اسٹاک اینڈ ٹریڈ میں اگر ہے تو بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, اور یہ ڈکلیئر ہو جائے گا. اب آپ یہ بتائیے جو گولڈ ان ہینڈ ہے, جو گھروں میں گھر ہے, جو آپ کے میرے ہم سب کے گھر میں جو جیولری ہے اس کے لیے کیا کریں گے؟ اچھا اس کے لیے دیکھیں وہ میرے حساب سے وہ آج جو ہمارا جو قانون ہے اس میں گھروں والی جیولری الاؤڈ نہیں ہے, اور وہ ہمارے قانون کے اندر شامل نہیں ہے, مگر اس پہ میں اس کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. تو شبر زیدی صاحب آپ کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ آپ کی, میری, علی رحیم کی, ہمارے پاکستانیوں کی جتنی بھی اہلیہ ہیں, اگر ان کے پاس پراپر اس کی رسید اور ہر چیز اور وہ ڈکلیئر نہیں ہے تو وہ سب اپنا سونا بیچ دیں 29 جون سے پہلے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا سر کہ رسید نہیں ہے, مگر وہ ہمارے قانون میں موجود ہے کہ جو ان کی پرائیویٹ جو پرسنل جیولری ہے وہ اگر ویلتھ میں ڈکلیئر نہیں ہے مگر ان کی سورسز ویریفائبل ہیں تو ہمیں اس کی امنیسٹی کی ضرورت اس سینس پہ نہیں. اچھا علی رحیم صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جیسے ابھی شہباز رانا نے بتایا کہ چند سو لوگوں نے ایمنسٹی اپیل کی ہے, اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ابھی دیکھیں ایک بڑا راستہ تو کھول دیا شبر زیدی صاحب نے گولڈ کے لیے, آپ دوسری چیزیں میں نے بیان کی, آپ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جہاں تک یہ گولڈ کا تعلق, آئی ایم ویری ہیپی کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اسٹاک اینڈ ٹریڈ کے طور پہ اگر ڈکلیئر کر سکتے تو کر دیں, اور جو ابھی آپ نے مینشن کیا تھا 22,000 جیولرز ہیں, سب کے پاس اسٹاک اینڈ ٹریڈ پڑا ہوا ہے, اگر وہ ڈکلیئر کر دیں تو ایک سبسٹینشیل اماؤنٹ آف ڈیکلیریشن آ جائے گا اس کی وجہ سے. بٹ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ابھی بھی میرا خیال سے جو یہ اسکیم کی وجہ سے جو ٹائم جو ہے وہ بہت شارٹ ہے, اٹس ریئلی شارٹ. ابھی بھی میں مشکل سے دفتر سے اٹھ کے آیا ہوں اس پروگرام کے لیے, ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں, انکوائری کر رہے ہیں, فون کر رہے ہیں, مگر پرابلم وہی آ رہا ہے کہ آئیں گے لوگ کب, وہی لاسٹ ویک میں آئیں گے, اور پھر ہم چلے وہ اب ٹائم تو چھوڑے نا سر, یہ پاکستانیوں کے لیے. اب میں کیا شبر صاحب سے کہوں کہ یہ بھائی ہمارے پاکستانی یہ نہیں کرتے. ایک چیز واضح کر دوں کہ ٹائم, دیکھیں ہم بھی کسی معاشرے میں رہتے ہیں, پاکستانیوں کی عادت ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ٹائم دے دیا جاتا ہے, مگر کیونکہ ہم ایک پروگرام میں جانے والے ہیں جولائی 1 کے بعد, تو ٹائم کے بارے میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ٹائم ایکسٹینشن پاسبلٹی. اب یہ بتائیے کہ اس میں جو مسئلے اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ آپ بتائیے شبر صاحب کو کہ اس کو ہم حل کریں. شبر صاحب ایک مسئلہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر کوئی کسی کا ایسٹ باہر ہے اور اس کے پاس فارن ایکسچینج باہر نہیں پڑا ہوا ہے اور اس کو ٹیکس کا پیمنٹ کرنا ہے, تو از اٹ پاسبل دیٹ
he can pay it from his local foreign currency account or not? अच्छा देखिए, ये इशू लास्ट टाइम भी अराइज हुआ था और मैंने इस सिलसिले में लास्ट टाइम भी आपको याद है स्टेट बैंक इंटरफेयर करके उसको पॉसिबिलिटी को देने की कोशिश की थी। मैं कल इसके बारे में आपको वादे कर दूंगा कि मैं स्टेट बैंक के ऑर्डर से बात करके, और अगर पॉसिबिलिटी उनके पास अराइज होती तो हम वो पॉसिबिलिटी भी आपको देने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक और बता देता हूँ क्योंकि मैं बहुत लोगों से बात, मैं आगे मुझे एक बात करना प्लीज जी। अच्छा, एक जो बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के ध्यान में वो है प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के बारे में, और वो इसलिए सामने नहीं आ रहा है, उनका ख्याल है कि कैपिटल गेन बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन लास्ट टाइम 50 थी और अब वो बढ़ के हम अगर वो चाहते हैं इसको रिवैल्यू करना तो रिवैल्यू करके 1.5% में रिवैल्यू करें और तो कैपिटल गेन उनका सिर्फ एक होगा। मैं दोबारा मिसाल वाज़ेह कर देता हूँ, अब किसी की प्रॉपर्टी वैल्यूएशन 50 रुपए थी और अब वो उसको वैल्यू करना चाहता है 100 पर, तो वो 1.5% दे के 100 पे वैल्यू कर सकता है। जब बेचेगा तो उसकी वैल्यू 100 ली जाएगी और उसका गेन सिर्फ 1 रुपये होगा। ये जो अभी आपने एक पेमेंट्स के हवाले से बात की, मैं आपकी मालूमात में लाऊं कि ये जो दुबई से पेमेंट्स हो रही हैं वहाँ पे यूबीएल में स्टेट बैंक ने अपना अकाउंट खोला है और लोग अपनी जिनको एमनेस्टी फाइल करी है वहाँ से दुबई से वो अपनी पेमेंट्स यूबीएल में कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताया गया और ऐसे लोगों ने जिन्होंने 2 मिलियन 3 मिलियन बल्कि 1 मिलियन की उन्होंने अपने पेमेंट्स की है, वहाँ पे टैक्स जमा किया है, मगर वो लिफ्ट नहीं किया है वहाँ से स्टेट बैंक ने, वो यूबीएल की ब्रांच के जो अकाउंट में वो स्टक है और वो दूसरी फाइलिंग नहीं कर सकते क्योंकि पहली लिफ्ट नहीं हुई है। ये टेक्निकल इश्यूज है, आप तक तो शायद ये पहुंचे भी नहीं होंगे, लेकिन ये इस वजह से हम ये सूरत हाल देख रहे हैं जो एमनेस्टी में। देखिए कमरान साहब, ये जब एमनेस्टी स्कीम आएगी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैंने स्टेट बैंक के गवर्नर से भी आज बात की है और मेरे सलीमुल्लाह साहब ने जो हमारे डील कर रहे हैं उनको भी मैंने कहा है कि जो स्टकअप है वो, क्योंकि एक्चुअली वो क्लियरेंस जो होती है वो डॉलर अकाउंट में आती है, जो हमारा करेंसी डॉलर है तो वो यूएसए में आती है, मगर उसको हम एक्सपेडाइट करा रहे हैं। और ऐसे तमाम पेमेंट जो अगर हो जाएंगी और हमें क्रेडिट नहीं होंगी, उसको हमने लास्ट टाइम भी क्रेडिट दिया था, हम क्रेडिट दे देंगे, वो हम उसके लिए उसमें कोई रुकावट पैदा नहीं करेंगे। शहबाज साहब, आप बताइएगा कि ये भी आपने एक ओवरऑल गुफ्तगू सुनी है कि ये स्कीम में एक कुव्वत आए या जान आए या स्टिमुलस आया है और ये एक बाकायदा, क्योंकि ये मेक और ब्रेक है, ये शब्बर की या हफीज शेख की या पाकिस्तान की नहीं है, ये तो पाकिस्तान की मैशत की स्कीम है। इसकी कामयाबी में माने क्या है, मसले क्या हैं? देखिए, मैंने शब्बर जैदी साहब को 2 चीज़ों के बारे में बात करते सुना है पिछले चंद दिनों में। एक, इन्होंने बजट के ऊपर बात की है और एक टैक्स एमनेस्टी के ऊपर की है। इसका मतलब है कि इनका जो प्राइमरी फोकस है इस वक्त टैक्स एमनेस्टी है। इसके बावजूद हमें इस तरह के मसाइल पेश आ रहे हैं। अभी आपने देखा जो 2 फंडामेंटल इश्यूज़ थे गोल्ड के ऊपर भी और बाकी जो आपने इशू हाईलाइट किया फॉरेन करेंसी से अकाउंट से जो पेमेंट्स हो रही हैं, इस तरह के मसाइल को लोगों को जो है उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं और सिर्फ 11 दिन बाकी रह गए हैं। मेरे ख्याल में एज अ रिपोर्टर जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त 2 आ रहे हैं। एक तो ये है कि जो टैक्स पेयर्स का या वो लोग जो अभी टैक्स पेयर्स नहीं भी हैं उनका एफबीआर के ऊपर एक ट्रस्ट डेफिसिट है, जिसकी ज़ैदी साहब ने कोशिश थी पिछले दिनों से ये कर रहे हैं कि वो ट्रस्ट डेफिसिट दूर हो जाए, ताहम उसमें वक्त लगेगा, वो नहीं हो रहा। दूसरा, अनलाइक द लास्ट टैक्स एमनेस्टी स्कीम, इस दफ़ा हुकूमत जो है बिकॉज ऑफ दी FATF और IMF हम जो FIA नैब और दूसरे जो क्रिमिनल लॉज हैं उनसे इम्यूनिटी नहीं दे सके। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक खदशात हैं कि उनके जो असासे अगर वो डिक्लेयर भी करते हैं तो कल को उनसे ये सवालात पूछ सकते हैं। तो अब इस वक्त हुकूमत को चाहिए ये कि उनके पास वक्त कम है, ये जितना जितनी ये जो खदशात बात की है शहबाज राना साहब ने, ये बिल्कुल वाज़ेह दोनों की जो FIA है या कोई और इदारा है, अगर वो टैक्स का मैटर है उनसे सवाल नहीं कर सकता। पहले लॉ, अगर आप लॉ पढ़ ले पिछला वाला लॉ आज का लॉ में कोई फर्क नहीं है। ये कन्फ्यूजन अगर है तो वो लोगों के जहन में है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ये एमनेस्टी ना सिर्फ इनकम टैक्स की है बल्कि एमनेस्टी नहीं है बल्कि ऐसे डिक्लेरेशन लॉ है। इसमें तमाम वो लॉज जो फॉरेन एक्सचेंज लॉ है, जो FIA का लॉ है, वो सब कवर होता है। जो आदमी एमनेस्टी में डिक्लेयर करेगा उसकी कोई इंक्वायरी किसी जगह नहीं हो सकती। नईम शेख साहब, ये अब आप ये बताइएगा कि शब्बर जैदी साहब ने, आपने कहा ब्रेकिंग न्यूज़ कर दी, एक बहुत बड़ा ये इन्होंने ऐलान कर दिया, फैसला कर दिया। अब ये जो आपके 22,000 ज्वेलर्स हैं ये मजबूर होंगे या खुशी से या हर किसी भी सूरत हाल में अब ये अपना स्टॉक इन ट्रेड जो इनके पास सोना है, जवाहरात है, ये तमाम चीज़ें ये डिक्लेयर करेंगे। और अब ये जो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन है जो कि 60 लोग हैं 22,000 में सेल्स टैक्स में रजिस्टर, ये अब रजिस्टर होने पर मजबूर होंगे, ये यकीन दहानी करा सकते हैं आप? जी बिल्कुल। देखिए, हम शब्बर साहब से मिले भी थे कुछ अर्सा पहले, बजट से पहले हमने कुछ तजावीज़ भी इनको दी थी एंड हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनके। इन्होंने सेल्स टैक्स में हमने जो तजावीज़ दी वो इन्होंने
बजट में शामिल कर ली। हमारी अवरी यही रह गई थी कि हमें एमनेस्टी के अंदर भी अब डिक्लेयर करने सर ये हो गया ना, आगे बताइए। ये तो इंशाल्लाह कर मुझे दिया ऐलान पूरी ना? उम्मीद है ये तो वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम बहुत बड़े डिक्लेरेशन ज्वेलर से आएंगे अक्रॉस पाकिस्तान, और इसकी वजह से जो रजिस्ट्रेशन है सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड ज्वेलर की वो भी बढ़ जाएगी। लेकिन इस फोरम के तौसत से एक छोटी सी प्रॉब्लम हमारी और भी है, जो रजिस्टर्ड सेल्स टैक्स में चला जाता है उसको अपनी परचेजेस के ऊपर इनकम टैक्स काटना पड़ता है 9% के हिसाब से, और जो सिस्टम से बाहर है उसको नहीं काटना पड़ता। तो इसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस है रजिस्टर्ड सेल्स टैक्स पेयर की वो ज़्यादा हो जाती है। तो हमने ये भी सबमिशन की थी जो मेरे ख्याल स्किप हो गई या ओमिट हो गई, कि उधर भी काइंडली उसके जो परचेज के ऊपर रेट है बाइंग के ऊपर वो कम किया जाए। इसको बिल्कुल देखा नहीं साहब से मेरी गुजारिश है। मैं अगले सवाल पे आता हूँ। कमरान साहब आपने जिक्र किया था कि फाइलर नॉन फाइलर का, इसमें ऐसी कोई रुकावट नहीं है, सिर्फ ये रुकावट है कि जो बंदा एमनेस्टी के बाद फाइलर बनेगा, ऐसी कोई रुकावट नहीं है कि नॉन फाइलर एमनेस्टी फाइल नहीं कर सकता। ये भी प्रेशर अगर है तो गलत है। अच्छा, इसमें मतलब ये हुआ, अब एक एक करके पूछता हूँ। ये बताइए, ये जो गाड़ियां हैं जो कि मैं गाड़ियों पे आता हूँ गाड़ियां बताइए पहले फाइलर वाला क्लियर करते हैं। फाइलर नॉन फाइलर की कोई टेंशन नहीं है, एमनेस्टी करने के बाद फाइलर बनता है। मगर अगर वो फाइलर नहीं है, एडिकेटरिस्ट है, तो हमसे आगे सर्टिफिकेट ले लेगा, मुझे जरूरत नहीं है, तो हम उसको उसमें से भी निकाल देंगे। हमें कोई उसको जरूरी, अगर वो फाइलर चार्जेबल टैक्स। आप ये कह रहे हैं कि आज तक फाइलर नहीं है लेकिन नॉन फाइलर है, लेकिन कल जब वो एमनेस्टी डिक्लेयर करेगा वो ऑटोमेटिक फाइलर हो जाएगा, यही कह रहे हैं? फाइलर बनेगा नहीं, और अगर उसकी इनकम नॉन चार्जेबल टैक्स है तो नॉन फाइलर दोबारा बन जाएगा, कोई रुकावट नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया, अगर टैक्स पेयर है या नॉन टैक्स पेयर है। अगर नॉन टैक्स पेयर है तो ठीक है, नॉन टैक्स पेयर है, खत्म हो गई बात। तो हमें उसको जबरदस्ती फाइलर नहीं, जबरदस्ती टैक्स फाइल नहीं करवाऊंगा, मेरा मकसद ये है। अब ये अब आ जाइए गाड़ियों की तरफ। ये जो हजारों गाड़ियों की दो शक्लें हैं सर। गाड़ियों की दो शक्लें। एक पहली गाड़ी की शक्ल ये है कि एक गाड़ी बेनामी है, वो आज भी अलाउड है, और गाड़ी जिसकी जो गाड़ी रजिस्टर्ड है वो अगर बेनामी है तो मैंने कोई रुकावट नहीं है। ये गलत फहमी है लोगों की कि गाड़ी बेनामी है। एक अगला है जो गाड़ी स्मगल्ड है, जो गाड़ी पाकिस्तान में रजिस्टर ही नहीं है, वो गाड़ी जो है वो उसके लिए एमनेस्टी नहीं है, वो लॉ है, क्योंकि वो हमारी स्मगल को मेरी कस्टम रिकॉर्ड में गाड़ी आई नहीं है। जो गाड़ी रजिस्टर है बेनामी किसी और के नाम की है, वो आज भी लॉ में मौजूद है और एमनेस्टी से फाइल की जा सकती है। अब रह गए वो लोग जिनके पास स्टॉक है, जो कि नॉन फाइलर थे, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में वो शेयर्स बाय कर सकते थे। वही अक्सर हूँ, स्टॉक है, उसमें कोई रुकावट नहीं है सर। मैं ये अक्सर हूँ, कौन सी रुकावट है मुझे बताइए, कहाँ पे रुकावट है? आज किस लॉ में रुकावट है? ये जो जिनके पास प्राइस बॉन्ड्स हैं शबर भाई, वो क्या करें? अच्छा, प्राइस बॉन्ड पे बात, 2072 अरब रुपए के जो प्राइस बॉन्ड। अच्छा, प्राइस बॉन्ड के बारे में स्टेट बैंक रेगुलेशन इशू कर चुका है कि बेयरर प्राइस बॉन्ड 30 सितंबर तक खत्म हो जाएंगे और रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी आपको मिल जाएगी। स्टेट बैंक ने ऑलरेडी क्लियर किया कि हम बेयरर प्राइस बॉन्ड खत्म कर रहे हैं, उसको रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड बना रहे हैं। तो अगर बेयरर प्राइस बॉन्ड है तो वो डिक्लेयर करना उनके लिए बेहतर है, क्योंकि एनीवे सितंबर में सब। आप ये कह रहे हैं बेयरर प्राइस बॉन्ड जो है वो अपने नाम पे रजिस्टर करा ले और एमनेस्टी में डिक्लेयर कर दे? डिक्लेयर करते नहीं, अगर बेयरर भी डिक्लेयर करते, बाद में रजिस्टर तो सितंबर तक उन्होंने कराने ही है। अभी बेयरर डिक्लेयर कर दे, बाद में फिर रजिस्टर करा ले। जी एग्जैक्टली। तो सारे इशू इधर आपका ये कहना है अभी तक जो जितने प्राइस बॉन्ड्स हैं वो सब अनरजिस्टर्ड है, उसको अगर आज मैं डिक्लेयर कर दूं और कल मैं उसके नहीं देखिए मेरी बात, प्राइस बॉन्ड जो है वो 40,000 से ज्यादा वाला ऑलरेडी सितंबर में अगर रजिस्टर नहीं होगा तो खत्म हो जाएगा। अली भाई मेरी बात समझिए। ओके, ठीक है, तो या तो आप रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड करा लें उसको, या कैश करा के हमें जमा करा दें। बेयरर प्राइस बॉन्ड के लिए मेरे पास आज चॉइस नहीं है। ओके, शहबाज राना साहब, आप बताइएगा कि अब वे फॉरवर्ड आपको क्या नज़र आता है? ये जो भी मेजर्स, ये क्लैरिफिकेशंस दिए बड़ी क्रिटिकल शब्बर जैदी साहब ने, खासतौर पे ये गोल्ड को जो इंक्लूड कर रहे हैं, इसमें कितना पोटेंशियल आपको नज़र आता है? कामरान साहब, दो चीज़ें हैं। एक तो ये जो असासों की नौइयत है ना, जैसे आपने गोल्ड का जिक्र फरमाया, गाड़ियों का, ये एक टाइप ऑफ एसेट है। ये जिनके पास गाड़ी होगी या गोल्ड होगा, वो उनके पास बाकी असासे भी तो होंगे ना, वो टैक्स सिस्टम से अभी भी बाहर हैं। तो अगर वो नहीं भी आ रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दो असासे बाहर थे। जैसा कि चेयरमैन साहब ने बता दिया है, गाड़ी अगर वो स्मगल्ड नहीं है वो तो उसमें डिक्लेयर हो सकती है। प्रॉब्लम ये है कि लोग सिस्टम के अंदर क्यों नहीं आ रहे। मैं चाह रहा हूँ ऐसे 11 दिन बाद की अगर आप बात करें, अगर लेट से लोग इसमें 20 से 25 हज़ार टैक्स एमनेस्टी स्कीम अवेल भी कर लेते हैं, हुकूमत को 30 से 40 अरब रुपए का रेवेन्यू मिल भी जाता है, तो कोई बात नहीं, हमें आगे चलना है। चेयरमैन एफबीआर ने 2 काम बहुत अच्छे किए हैं। अगर ये आगे लेके चल पड़े तो आपका सिस्टम जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और वो डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी आपकी इकोनॉमी की।
ایک انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو نان فائلر کا کانسیپٹ ختم کر دیا ہے. اگر کوئی اثاثہ 1 جولائی کے بعد خریدتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ انفارمیشن FBI کے پاس آ جائے گی اور ایک پروویژنل اسیسمنٹ کا اس کو نوٹس چلا جائے گا. چیئرمین FBI اگر اپنی 20% ورک فورس اس کے اوپر لگا دیں تو آپ کا آدھا مسئلہ یہاں پہ حل ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں یا پاکستان میں جو کاروباری طبقہ ہے جس کو بھی اپنا وہ مال بیچے گا, وہ جس کو مال بیچے گا اس کا CNIC نمبر لے گا اور وہ نمبر جو FBR کے پاس آئے گا. اس انفارمیشن کو افیکٹولی یوز کر لیں تو آپ کے ملک میں جو بلیک اکانومی جنریٹ ہوتی ہے, حالانکہ وہ پیسہ آپ کا حلال کا ہوتا ہے, وہ پیسہ بھی آپ کا سسٹم کے اندر آ جائے گا. ہمیں اب فوکس کرنا ہے 1 جولائی آن ورڈز. ٹھیک ہے, ابھی تو بڑی اچھی بات کی ہے, مجھے اس سے بہت زیادہ امید ہے. شبر بھائی, یہ شہباز رانا بڑے انڈیپینڈنٹ اور بڑے بہت ہی قابل جرنلسٹ ہیں اور یہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں آپ اس پہ, اور ابھی تک اس پہ رسپانس کیوں نہیں ہے؟ پھر کیا ہو رہا ہے, یہ کیسے ہی لوگ آئیں گے اس میں؟ نہیں, میری بات, شہباز رانا صاحب بہت اچھی بات کر رہے ہیں اور شہباز رانا صاحب کی میں ذہانت کی داد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو سمجھا ہے جو میں نے بجٹ میں رکھی تھی. دیکھیے بجٹ میں جو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ ایمنیسٹی اسکیم میں جو ہمارے لیے ایمنیسٹی ریفرنس اسکیم ہمارے لیے بلیسنگ ڈسگائز سے ہمیں وہ ڈیٹا مل گیا ہے جو ہمارے پاس اویلیبل نہیں تھا. اب لوگ بدقسمت ہوں گے جو سمجھیں گے کہ ہمارے پاس وہ ذرائع نہیں کہ ہم ان چیز کو ٹیسٹ کر سکیں. شہباز رانا صاحب نے بالکل صحیح بات کہی ہے, میں نے فائلر ختم کر دیا اور آٹومیٹیکلی وہ ریٹرن بن جائے گا. دوسری بات NIC کی جو ڈیٹیل ہے وہ میں اس کو رجسٹر نہیں کر رہا ہوں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ ان پٹ دینے آئے تو NIC کی ڈیٹیل دے دے. یہ 2 قدم اگر میں نے کر لیے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں یا جو بھی اگلے جو بھی FBR کو رن کریں گے وہ پاکستان کے بنیادی ڈاکومنٹیشن کے مسئلے کو حل کر لیں گے. یہ ہمارا بنیادی قدم تھا اور یہ ہم نے اچیو. میں ذہانت کی داد دیتا ہوں شہباز رانا صاحب, انہوں نے صحیح آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور اس پہ ہم ریفارم کر سکتے ہیں. لیکن اور یہ جو ایمنسٹی کی راہ میں جو بینکنگ کی پرابلمز ہیں, جو دبئی کی میں نے آپ کو بتائی, علی رحیم صاحب نے یہاں کی بتائی, یہ تو فوری طور پہ حل کریں نا مسئلے کو. جوان بھائی, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میں ابھی رات کو بھی گورنر جنرل سے بات کروں گا اور صبح بھی میں سلیم اللہ صاحب جو کہ اس کو ڈیل کرتے ہیں ان سے بات کروں گا اور انشور کروں گا کہ کوئی ایسی پیمنٹ جو کہ اگر پیمنٹ ایمنسٹی میں ہوئی ہے وہ پیمنٹ ہو اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو. میں آپ کو یاد دلا دوں, اس لیے ایمنسٹی اسکیم میں ہم نے کہا تھا کہ اگر پیمنٹ ان پروسیس ہے اور اگر رکی ہوئی ہے تو اس کو ہم ایکسیپٹ کریں, اور ہم نے بعد میں ایکسیپٹ کیا تھا. اس میں بھی اگر کوئی پیمنٹ رکی ہوئی ہے پیمنٹ لوگ کر دیں, اگر درمیان میں نیو یارک سے کلیئرنس میں پرابلم آتی ہے تو ہم سبسیکوینٹ کلیئرنس کو بھی ایکسیپٹ کریں گے. لیکن دیکھیں علی رحیم صاحب, یہ منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا. یہ چیئرمین FBR اتنا پرو ایکٹیو, اتنا 24 گھنٹے اویلیبل اور اتنا کوئک ایکشن اور رسپانس ہے. یہ ہمارے سارے پارٹیسپینٹ اس بات کو ایگری کریں گے کہ انبلیویبل ہے یہ پورا یہ سچویشن. اب آپ فائنل آپ اپنے ریمارکس دے دیجئے. ایک سوال کروں گا اس کے بعد میں ریمارک دے دوں گا. سوال یہ ہے شبر صاحب, دیر آر لاٹ آف کیسز جس کے پراپرٹی ہیں جو کہ ڈسپیوٹ میں ہے, کورٹ میں کیسز پڑے ہوئے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں جب اس میں یہاں لکھا پروسیڈنگ پینڈنگ ان کورٹ آف لا تو وہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے. نہیں سر, میں یہ بھی کلیریفائی کر دوں. پروسیڈنگ اگر اونرشپ ڈسپیوٹ ہے تو وہ کر سکتے ہیں. اگر پروسیڈنگ وہ ہے جو انکم ٹیکس لائبلٹی کی پروسیڈنگ ہے وہ اس کا جھگڑا ہے. ٹیکس کی لائبلٹی کی بات کریں نا آپ. نہیں اگر کوئی جھگڑا اونرشپ کا ہے تو کر سکتا ہے, میرا مقصد ہے. بس ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک یہ جو آج آپ نے سب سے بڑا مسئلہ حل کیا ہے گولڈ والوں کو, ان کو اب آپ اپنے آخری ورڈ آف ایڈوائس آپ بتا دیجئے, کیونکہ یہ ابھی حل ہوا ہے. آپ نے جو کچھ بھی کہا ہے لیکن یہ ابھی آپ نے حل کیا. اب ان کو مستقبل کے لیے کل کے حوالے سے ذرا گائیڈ لائنز دے دیجئے اسپیسیفک. دیکھیں ہماری ایمنسٹی اسکیم کہتی ہے کہ all assets are eligible for amnesty scheme. All assets include stock in trade. اینڈ فار دا پرسن جو آدمی گولڈ کا کاروبار کر رہا ہے اس کا گولڈ کا جو اسٹاک ہے وہ اسٹاک ان ٹریڈ ہے تو ٹیکنیکلی اسٹونز اور پریشس اسٹونز وغیرہ سب اس میں شامل ہیں. ہاں, جو بھی اس کا اسٹاک ان ٹریڈ ہے, جو لائک اینی ادر, جس طرح میرا اسٹاک ان ٹریڈ ہو سکتا ہے کاٹن, اس کا اسٹاک ان ٹریڈ گولڈ یا پریشس اسٹون ہو سکتا ہے, تو وہ اسٹاک ان ٹریڈ کی ہیڈ میں کم ہونے گا. بہت بہت شکریہ. کامران صاحب جی بتائیے. شبر صاحب یہ بتائیے, جو پراپرٹی کی ابھی آپ نے بات کی تھی ویلیویشن کے اوپر, اس کی بھی کلیریفیکیشن آ جائے گی کل تک؟ نہیں, کلیریفیکیشن آنے کی علی بھائی ضرورت نہیں ہے, مگر میں دوبارہ سمجھاتا ہوں. دیکھیں کلیریفیکیشن تو آپ کہیں گے تو FAQ آپ ڈالتے ہیں, ہم کر دیں گے. دیکھیں میری بات سنیں, اگر پراپرٹی لاسٹ ٹائم تک 50 پہ ویلو تھی اور آپ کو کیپٹل گین سے ڈر رہے ہیں, کیپٹل گین آپ کا ریٹ بڑھ گیا ہے, تو آپ اس کو ریویلو کر لیں. ریویلو کی اجازت ہے, ریویلو کی کہیں رکاوٹ نہیں ہے. ہم نے کلیریفیکیشن بھی کیا, ریویلو کریں اور اس کو 1.5% دے کے آپ اس کو اس ویلو پہ لے آئیں جو 100% ہے. تو جب آپ بیچیں گے تو آپ کا گین تو ہوگا بھی نہیں.
ओके थैंक यू। और शहबाज साहब फाइनली क्या ये मैं अगर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो पूरा माहौल बना है, हमारे कोई आदमी भी विलिंगली और बड़े खुशी से जाके, ये बड़े अफसोस की बात है कि वो अपने आप को रजिस्टर नहीं कराएगा, फाइलर नहीं बनेगा, लेकिन माहौल तो बना दिया है ना। अब मुश्किल है, नामुमकिन है कि आदमी इस नेट से बाहर रहे। आज चाहे 200 ने जमा कराया, 300 ने, लेकिन ये कई हजार, दसियों हजार होंगे, लाखों हो जाएंगे, चाहे अगले 10 दिन में हो या फिर इसके बाद जो नोटिस आएंगे 50 लाख लोगों को 1 जुलाई से इस साल के एंड तक हो। लेकिन ये गोल हम अचीव अब कर लेंगे इंशाल्लाह। हमारी इकोनॉमी बड़ी हद तक डॉक्यूमेंट अब हो जाएगी इंशाल्लाह। कामरान साहब, जहाँ तक कानून की बात है, कानून में जो इन कुछ जो डेफिशिएंसीज थी वो इस दफ़ा के बजट में मुझे लगा इन्होंने इम्प्रूव कर दी है। एक जो चीज़ हमने अभी तक डिस्कस नहीं की और शायद उसके लिए इतना भी वक्त नहीं है, एफबीआर की जो सलाहियत है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। डॉक्यूमेंटेशन की तरफ तो ये जा रहे हैं, इसको मैं ट्रस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि अब प्रॉब्लम ये है ना, शहबाज साहब मैं क्लियर कर दूं, मैंने इसमें जो सिस्टम बनाया है वो ये कि मैंने सिस्टम ये बनाया है कि जो जिसका जो वो इलेक्ट्रॉनिकली प्रोविजन असेस हो जाएगा। मुझे एक्सेसिंग ऑफिसर को मैं निकाल के दरमियान में अगर विद होल्डिंग में वो आया है और नॉन फाइलर है तो ऑटोमेटिकली वो उसको 122 का ऑर्डर आ जाएगा। उसको मैं इलेक्ट्रॉनिकली कर रहा हूँ, उसमें से इंटरवेंशन ऑफिसर को निकाल रहा हूँ। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा बुनियादी काम ये होगा कि मैं उसको एनफोर्स कर सकूँ। बहुत शुक्रिया जनाब शब्बर जानी, जनाब अली रहीम, जनाब नईम शेख। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हम जिक्र करेंगे उस तशवीश का जिसका हर पाकिस्तानी शिकार है, खास और आम। पाकिस्तान की मईशत की जो इस वक्त सूरत हाल है, जो शदीद परेशानी है पाकिस्तान के खास और आम को, आज उसको शेयर किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमूमी तौर पे इन मसाइल पे बोलते नहीं हैं, लेकिन आज बोले हैं और अपनी तशवीश शेयर की है। अवाम की जो इस वक्त सोच है उसकी तर्जुमानी भी की है जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये कह रहे हैं सही नहीं होगा कि पाकिस्तानी मुल्क की उमूमी सूरत हाल के बारे में उमूमी तौर पे फ़िक्रमंद नहीं है। हर पाकिस्तानी फ़िक्रमंद है, तशवीश में मुब्तला है। पाकिस्तान की मईशत से मुंसलिक लोग, चाहे वो कारोबारी हल्का हो, चाहे तिजारती हल्का हो, चाहे सरमायाकार हो, चाहे पैसे वाले दूसरे लोग हो, वो मुल्क के मुस्तक़बिल के हवाले से और मौजूद बेयकीनी के हवाले से बहुत शदीद तशवीश का शिकार हैं। मजमूई तशवीश की कैफियत है जो हर पाकिस्तानी को अपनी लपेट में लिए हुए है। आज इसकी तर्जुमानी हुई है और बहुत ही बर वक्त तर्जुमानी हुई है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने आज मुल्क की मजमूई सूरत हाल के हवाले से फ़िक्र का इजहार किया है। मजमूई मुल्की हालात और दगरगू माशी बहरान पे आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक खिताब में अपनी तशवीश का इजहार किया और ये दूसरी बार है 2 महीनों में कि उन्होंने अपने तशवीश का इजहार किया है। आज उन्होंने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की। आज इस्लामाबाद में मॉडल कोर्ट्स के जुडिशल अफसरान से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस जनाब आसिफ सईद खोसा ने कई बार मुल्की हालात के लिए डिप्रेसिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और कहा कि हर समय ऐसी ही खबरें आ रही हैं। I wanted to start with something which is not very pleasant. You see, unfortunately, from different directions, from different departments, from different segments in the society, these days, unfortunately, we are not receiving very good news. News is received which depresses us. जनाब चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने फिक्रमंदी जाहिर की कि मईशत के बारे में वो सुनते हैं या उन्हें बताया जाता है कि मईशत ICU में है या ICU से बाहर आ रही है। उन्होंने कहा कि मामला ये नहीं है कि कौन इसका जिम्मेदार है, मसला ये है कि हालात अच्छे नहीं हैं। We hear about the economy and we are told that either it is in the ICU or it has just come out of the ICU, but the news is depressing. Whoever is responsible, that's not the issue. The issue is that the situation is not very good. इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 2 माह कबल भी 16 अप्रैल को चीफ जस्टिस जनाब आसिफ सईद खोसा ने एक तकरीब में वकला से खिताब करते हुए मुल्क की मईशत के हवाले से कमोबेश इसी फिक्र का इजहार किया था जो उन्होंने आज 2 माह बाद की। We see and we hear some very depressing things happening all around us. We see and we hear and we are told that our economy is in ICU,
Sometimes we are told it is out of ICU. Sometimes we are told it is coming out of it. We get depressed. یہ بات صرف چیف جسٹس آف پاکستان نہیں کہہ رہے، ایک عام پاکستانی نہیں کہہ رہا ہے، پاکستان کے کرتا دھرتا پاکستان کے وزیر اعظم بھی یہی بات کہہ رہے ہیں۔ ملک میں کیسے چلاؤں؟ ملک کے لیے کدھر پیسہ بچا؟ جتنا ہم ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں آدھا چلا جاتا ہے سود دینے پہ۔ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے ملک چلانے کے لیے، اس کے لیے ہم اب مزید قرضے لیتے ہیں۔ تو یہ ہے کلاسک ڈیٹ ٹریپ۔ ایک مشکل وقت سے پاکستان گزرے گا، مہنگائی آنے والی ہے کیونکہ قرضے واپس کرنے ہیں، سوائے لوگوں کے اوپر چیزیں مہنگی کر کے اور قرضے کیسے واپس کریں گے؟ ایک گھر پہ قرضے چڑھ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ گھر دو کام کرتا ہے نا، خرچے کم کرتا ہے اور اپنی آمدنی بڑھاتا ہے۔ تو جب تک وہ آمدنی نہیں بڑھتی تو تھوڑا مشکل وقت گزارنا پڑتا ہے۔ میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں ہمارے 2 مہینے اور مشکل ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے آج اپنے خطاب میں کئی اور معاملات پر اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جمہوریت پر فخر کرتے ہیں لیکن ملک کی پارلیمانی صورتحال اور پارلیمنٹ میں ہونے والا شور شرابہ انہیں بہت مضطرب کر دیتا ہے۔ We take pride in our democracy, but when we switch on the television, we see the noise coming out of the parliament, and we see that the leader of the house as well as the leader of the opposition, they are not even being allowed to speak. It depresses us. چیف جسٹس صاحب نے پارلیمنٹ کے حوالے سے وہاں کے ماحول کے حوالے سے جس تشویش کا اظہار کیا، وہ ہر پاکستانی تقریباً روزانہ جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہوتا ہے اس کی نظروں سے وہ چیزیں گزرتی ہیں اور وہ حیران اور پریشان رہ جاتا ہے۔ Grants and appropriations for the financial year 2018-19 the excess demand اس وقت خشک دودھ کے متعدد اقسام کے لیے سیلز ٹیکس کے ریٹ یکساں نہیں ہے۔ قومی بیاض سب سے زیادہ دھیان دی زیادہ حکومت ہے۔ صاحب کو تو بولنے دیجیے پلیز۔ آپ میری حکومتی ارکان سے بھی گزارش ہے کہ اپنی نشست پہ بیٹھے 2 بجے تک اجلاس سسپینڈ کرتا ہوں۔ کبھی لیڈر دی ہاؤس آئیں گے تو پھر ہم بھی اس طرح کریں گے۔ تفصیل سے آپ کو بلاول صاحب آپ کو موقع دوں گا، آپ 2 منٹ شیخ رشید صاحب کی وضاحت سن لیں۔ اگر مجھے تقریر نہ کرنے دی تو بلاول بھی تقریر نہیں کرے گا۔ چیف جسٹس صاحب نے آج اپنے اس اہم خطاب میں ملکی حالات کے علاوہ پاکستان کے خطے میں ہونے والی ڈیولپمنٹس کے حوالے سے بھی حکومت کی توجہ مبذول کرائی اور بہت ہی مستحکم بات کی۔ We look around, we see on the national and international front, we have problems in Afghanistan. There is a war looming as far as Iran is concerned. It all depresses us. That why this region, we have suffered enough. قوم میں جاری مایوسی کی بات کرتے ہوئے جو حالیہ دنوں میں خاص طور پہ جس چیز نے سب سے زیادہ قوم کو مایوس کیا وہ ورلڈ کپ میں پاکستان کی پرفارمنس، خاص طور پہ بھارت کے حوالے سے پاکستان کی پرفارمنس تھی، اور آج چیف جسٹس جناب آصف سعید کھوسہ اپنے اس خطاب کے دوران اس کا ذکر کیے بغیر نہ رہ سکے۔ Out of this depression, we want to look some other way. We change the channel, we look at the World Cup, Cricket World Cup. Unfortunately, again, the news is depressing. لیکن سب کچھ ڈپریسنگ نہیں ہے۔ انہوں نے عدلیہ کے حوالے سے جس حوالے سے آج یہ خطاب تھا، یہ تقریب تھی، اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جو چیف جسٹس آف پاکستان کے حکم پر ای کورٹس قائم ہوئی ہیں، جو پاکستان میں اب ماڈل کورٹس قائم ہوئی ہیں اور جن کا بہت زبردست رسپانس سامنے آ رہا ہے، اور انصاف کی فراہمی میں جو تیزی اور اس وجہ سے جو اس میں استحکام آیا ہے، یقیناً اس کا ذکر کرنا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک اچھی خبر ہے۔ In all this depressing atmosphere, I'm very happy to say that at least there is one sector in our society from where some good news is coming. What is very kind, and with the effort and hard work of my judicial officers, the results are absolutely unbelievable. Even I did not expect such a great success of this project. Within 48 working days, we have 5,800 trials decided. It's absolutely unbelievable. But this miracle has happened because of the dedication, commitment. Now we are to move to the civil side as well. So civil model courts, family model courts,
rent model courts, and magistrates model courts. We are launching simultaneously. So we are expanding in all directions of judicial sphere of activity, and civil side, which was being ignored. People used to come and say that civil side should also be attended to, and inshallah on 24th we shall decide to expand this project to civil side, family side, rent side, and the magistrates courts will also be covered by this. اور اس اچھی خبر کے ساتھ کہ پاکستان کی عدالتوں میں بھرپور انداز سے کام ہو رہا ہے، بڑی تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے، اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.